ایک نام مزید ہے سورہ فاتحہ کا، سورۃ الشفا، اور ایک ہے سورۃ شافیہ۔ یہ دو نام سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی مرحمت فرمائے ہیں، اور اس کی نسبت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف صحیح سند کے ساتھ ہوتی ہے۔ تفسیر کبیر میں بھی علامہ رازی نے اس کی سند نقل کی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، فرمایا فاتحۃ الکتاب یعنی یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ یہ اس کا ایک نام ہے سورہ فاتحہ، جس کو حضور نے خود فرمایا ہے کہ سورۃ الفاتحہ فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ ہر مرض کی شفا ہے۔ اسی طرح ابن کثیر نے بھی ایک روایت نقل کی ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا تمہیں قرآن کی ایک اعلیٰ اور افضل سورت کے بارے میں نہ بتایا جائے؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ضرور فرمائے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شفا کے اعتبار سے اقرا الحمدللہ رب العالمین حتی تختتمھا، یہاں تک کہ تو اس کا خاتمہ کر دے یعنی مکمل پڑھ لے۔ تو فرمایا کہ الحمد کو سورہ فاتحہ کو الحمد سے لے کر وللضالین تک پڑھنا سرکار نے فرمایا یہ شفا ہے۔ پھر ایک اور حدیث ہے جو ان مفسرین نے نقل کیا ہے کہ فاتحۃ الکتاب شفاء من السم، فرمایا فاتحہ سورہ فاتحہ جو ہے اس میں زہر کا علاج بھی موجود ہے۔ فاتحہ جو ہے اس میں یہ زہر سے بھی شفا ہے۔ تو یہ سورۃ الشفا کے نام پر خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے فضیلت اور اس کے مناقب اور اس کے فوائد و فضائل کو ذکر کیا ہے۔ اور یہاں پر ان حدیث کو سننے کے بعد چند موضوعات اس سے مترشح ہوتے ہیں، نکلتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ جہاں پر شفا کی باعث ہے، اور حضور نے واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے اس میں زہر سے بھی شفا ہے اور ہر مرض سے شفا ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ قرآن جو ہے یہ محض ہدایت ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے اس میں سینوں کے مرض کا علاج بھی رکھا ہے، باطنی شفا بھی رکھی ہے، ظاہری شفا بھی رکھی ہے۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، ہم نے اس کو قرآن کو جو نازل کیا ہے اس کو تمہارے لیے شفا بنایا ہے اور تمام مومنین کے لیے اس کو شفا اور رحمت بنائی ہے۔ تو یہ قرآن کی نص سری اور واضح قرآن کی آیت سے یہ مقصد اور یہ عقیدہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ سورہ فاتحہ جو ہے یا پورا قرآن جو ہے یہ شفا ہے، اس کے ذریعے شفا حاصل کی جا سکتی ہے۔ یہ دو کانسیپٹ ذرا ذہن میں رکھیں آپ۔ اور جہاں پر قرآن نے یہ کہا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ شفا اور رحمت ہے تمام مسلمانوں کے لیے۔ اس کے نزول کے اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ مسلمان اس سے شفا حاصل کریں، مسلمانوں کے لیے شفا بھی ہے، رحمت بھی ہے۔ اور یہاں پر حضور نے اختصاص کے ساتھ، خاصیت کے ساتھ ما حصل اس کا بیان کیا اور فرمایا سورہ فاتحہ جو ہے فرمایا فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء۔ یہاں پر اگر اس کو عربی ترکیب کے اعتبار سے دیکھیں تو دا نکرہ ہے، اور یہ تحت استغراق کے آ گیا تو اس کے معنی اور اس کے مفاہیم کہ جب نکرہ اضافت میں مضافلے بن جاتا ہے تو اس میں پھر وسعت اور عموم آ جاتا ہے۔ جس طرح نکرہ جب تحت نفی آ جاتا ہے تو وہ وسعت اور استغراق کا معنی دیتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا گیا کہ فاتحۃ الکتاب شفاء من کل داء، ایسا کوئی مرض نہیں ہے جس کی شفا فاتحہ کے اندر موجود نہ ہو۔ اس کے بعد دوسرا حصہ یہ ہے کہ حضور نے یہ باتیں صرف ضمناً ایسی فضیلت کے لیے نہیں بیان کی کہ بس ٹھیک ہے سرکار نے بشارت دے دی اور صحابہ نے سن لی، نہیں، بلکہ باقاعدہ یہ محض ارشاد نہیں ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے سورہ فاتحہ کو حضور کے حکم کے مطابق باقاعدہ شفا کے طور پر استعمال بھی کیا ہے۔ یہ محض بشارت نہیں تھی کہ بشارت لے کر اس پر ایمان لے آئے، قبول کر لیا، پھر کبھی اس کو عملی زندگی میں دخل نہیں دیا، نہیں، یہ محض ارشاد تک نہیں تھا۔ یہ بہت قابل غور نقطہ ہے۔ یہ محض ارشاد ہی نہیں تھا بلکہ صحابہ کرام نے اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق اپنے استعمال میں، اپنے شفا کے استعمال میں، اپنے مرض کے استعمال میں، اور اس سے گویا کہ
جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، نسائی شریف کے اندر بھی ہے، کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ان میں سے اگر کسی کو سانپ یا بچھو کاٹ لیا کرتا تھا یا کسی کو مرگی کا دورہ پڑ جاتا تھا تو سورہ فاتحہ پڑھ کر صحابہ کرام اس پر دم کیا کرتے تھے. یہ حدیث موجود ہے.